اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، اردو جس جگہ پیدا ہوئی، جس علاقے میں، لکھنؤ، دلی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں، وہ کہا جاتا ہے کہ لشکری زبان تھی اور لشکروں میں جو ملی جلی زبان بولی گئی اسی کا نام اردو پڑ گیا۔ بلکہ جہاں تک میری معلومات ہے ترکی میں اردو کہتے ہی لشکر کو ہیں۔ یہ لشکری زبان اتنی مقبول ہوئی کہ پہلے تو عمرہ میں بولی جاتی تھی، اور اس کے بعد عام عوام میں جب یہ زبان گئی تو انہوں نے اس کو اپنے دل میں بسا لیا۔ نہ صرف لکھنؤ، دلی، بلکہ یہ یہاں سے نکل کر پنجاب اور کابل تک گئی، اور اس طرف اگر ہم جائیں تو یہ کلکتے تک یہ زبان گئی، حیدرآباد، دکن تک یہ زبان گئی، اور سب نے اس کی مدح سرائی کی، سب نے اس کو پسند کیا۔ لیکن خاص کر اس کی ترویج اور تبلیغ میں جو کام آئے وہ لوگ تھے جو شعراء کرام تھے، جو ادیب تھے، جنہوں نے اس میں شعر کہے، جنہوں نے اس میں نثر لکھی، جنہوں نے اس میں بہت بڑے کام کیے، اور اس کو خاص کر کے مشاعروں کی سطح پر جب لے کر آیا گیا تو کل ہند میں پورے مشاعرے اس قسم کے ارینج کیے گئے، اس قسم کے انتظام کیا گیا مشاعروں کا، کہ ہندوستان میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے رہے۔ اور کچھ مشاعرے تو ایسے تھے جو رات میں شروع ہوتے تھے اور صبح فجر تک چلا کرتے تھے، اور کچھ مشاعرے ایسے تھے جو کئی کئی دن چلا کرتے تھے، بیت بازی کی محفلیں ہوتی تھیں۔ یہ تمام محفلوں نے اور ان تمام مشاعروں نے یقینی طور پہ اردو کو ایک دوام بخشا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ تقسیم کے وقت ایک ایسا مرحلہ بھی پیش آیا کہ شاید اردو کے ساتھ وہ رویہ نہیں برتا گیا جس کی یہ حقدار تھی، اور شاید اردو کچھ تتر بتر ہوئی، اور لوگوں نے سمجھا کہ اب اردو جو ہے اس علاقے سے جہاں یہ پیدا ہوئی ہے شاید ختم ہو جائے گی۔ لیکن پھر اس وقت کچھ لوگ آگے آئے اور انہوں نے اپنے علم و ادب کا جو منبع تھا وہ صرف اور صرف اردو کو قرار دیا، اور اردو کی ترویج اور تبلیغ اور اس کی تعمیری کاموں کے لیے جٹ گئے۔ ان میں سے کچھ نام جو تھوڑے بعد میں آئے، ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک ایسا رنگ بنایا، ایک ایسا ماحول بنایا کہ انہوں نے سب کچھ اردو کے نام کر دیا۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اردو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ آپ ویسے تو عربی اور جو دینی علوم تھے اس کو انہوں نے حاصل کیا، اسی میں انہوں نے ماسٹرز کیا، اس کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ دہلی سے اردو تنقید میں ڈاکٹریٹ کی، اور اردو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور مشاعروں کے ذریعے اور مختلف تصانیف کے ذریعے، ان کی اب تک کم سے کم 30 تصانیف آ چکی ہیں، اور کم سے کم 7-8 جو ہیں وہ زیر تصنیف ہیں، ابھی ان کو لکھ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ تو ہمارے جو آج کے جو مہمان ہیں، میرے ذہن میں ان کے لیے ایک ذہن میں نام آیا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو وہ کہہ سکوں، اور یہ ہیں جناب اردو، مسٹر اردو، محترم اردو، کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جو مجسم اردو ہیں، جنہوں نے اردو کی خدمت کی ہے اور اردو کی کاوشوں میں، اردو کی کوششوں میں لگے ہوئے۔ میری مراد ہے ہمارے آج کے محترم ڈاکٹر تابش مہندی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ان کے ساتھ میری رہنمائی فرمائیں گے ہمارے استاد محترم عقیل دانش صاحب، جو کہ آپ تابش مہندی صاحب کے استاد بھائی بھی ہیں اور بڑا پرانا ان کا تعلق بھی ہے، تو میں نے کہا رہنمائی ہماری بزم سخن کی تو رہنمائی کرتے ہیں۔ تو حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا بڑا لمبا ٹرپ ماشاءاللہ چل رہا ہے یو کے میں۔ جی ہاں، میں یہاں 9 ستمبر کو آیا اور ملک کی تقریباً کئی بڑے شہروں میں جا چکا ہوں، وہاں محفل نعت ہوئی اور بعض غزلیں ہوئیں۔ ہمارے بعض احباب ہیں جو مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہاں مختلف شہروں میں محافل نعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو بلکہ یو کے میں سمجھیے کہ ایک نعت گوہی کی حیثیت سے میرا تعارف ہے، سمجھیے جہاں۔ اچھا حضور، کچھ کیونکہ ہمارے ناظرین کے لیے، اسلام چینل اردو کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کی جو زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں کہ ابتدائی حالات کیا تھے، کیسا رہا، کیا وہ ماحول تھا۔ ہم سمجھ تو سکتے ہیں کہ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اردو ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی، جی، تو کیا کچھ تھوڑا سا اگر ہمیں ابتدائیہ بتائیے تو۔ آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں جی، اس سے پہلے کہ تابش صاحب کچھ فرمائیں۔ جی، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اردو میں ایک لفظ ہے جی، ہم جہت یا سر جہت، جی، اور بلا مبالغہ ایسے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جی، جو ان الفاظ کے حامل ہوں۔ بے شک ہمارے خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین اور سامعین کو آپ کے توسط سے سلام پیش کروں، اس کے بعد یہ عرض کروں کہ یہ واقعی ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم نابغہ روزگار ہستی کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی شعری جہت کے علاوہ بہت سی علم کی اور فکر کی سمتیں ہیں۔ مثلا ابھی آپ نے تذکرہ کیا، بہت بڑے عالم ہیں،
جی کئی دینی اداروں سے وابستہ ہیں. جی اردو میں انہوں نے صرف لکھا ہی نہیں ہے بلکہ ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگوں کو اردو کے سلسلے میں ہدایت دی ہے. بہت سے ہندوستان بھر میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں, کچھ پاکستان چلے گئے ہیں. اور ایک انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ اب اردو سمجھنے والے ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ زور نہیں دیتے ذہن پر, اور زیادہ مبلغ علم جن کا محدود ہے ان کے لیے آسان زبان میں ہزارہ لوگوں کا مشاعرہ ہوتا ہے اور طابر صاحب کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے. میں بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صحافی بھی ہیں, جی ناقد بھی ہیں, شاعر بھی ہیں. واہ. نثر کی نظم کی ایک شان ہے تابش مہدی. دسترس ان کی ہر ایک صنف ادب میں دیکھو, دسترس ان کی ہر ایک صنف ادب میں دیکھو, فکر کی علم کی فکر کی پہچان ہے تابش مہدی. یہ میری خوش قسمتی ہے اور یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ آج میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں. ایک بات اور عرض کرتے چلوں, متعدد اداروں نے انہیں انعامات سے نوازا ہے. جی جی لوگ خوش ہوتے ہیں, فخر کرتے ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان اعزازات کا اعزاز ہے کہ تابش صاحب نے انہیں قبول کیا. واہ کیا بات ہے. جی سر اب آپ کچھ. تو بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اپنے محترم بھائی استاد بھائی عقیل دانش کا ممنون ہوں کہ میرے بارے میں بڑا حسن ظن پیش کیا اور ایسا رکھتے ہیں. میرا ایک بہت پرانا شعر ہے, جی اس کی عمر تقریباً ہو گئی 35 سال, کہ شہرت ہے سارے ملک میں تابش کے نام کی, شہرت ہے سارے ملک میں تابش کے نام کی, لیکن کسی کو اس کے ہنر کا پتہ نہیں, لیکن کسی کو اس کے نگر کا پتہ نہیں. شہرت ہے سارے ملک میں تابش کے نام کی, لیکن کسی کو اس کے نگر کا پتہ نہیں. تو آپ نے فرمایا ابتدائی حالات, ابتدائی حالات میں وطن بھی آتا ہے, تو وطن کے سلسلے میں بڑی پیچیدگی ہے, بڑا مختلف ہی مسئلہ ہے میرا وطن کا. میں پیدا ہوا ہوں پرتاپ گڑھ میں, لیکن اس کے بعد کہاں کہاں گیا, پھر کس عمر سے چھوڑ دیا, جو پھر توطن کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے اس میں. میری تعلیم تو شروع میں نے ہندی میڈیم سے تعلیم حاصل کی, اور جونیئر کلاسز میں آنے کے بعد میں الہ آباد عربی و فارسی تجوید کے شعبے سے وابستہ ہو گیا, پڑھنے لگا. اس کے بعد میں مختلف شہروں میں گیا, لیکن بنیادی جو کہتے ہیں کہ ہماری شخصیت میں یا ہماری ارتقاء میں ہمارے علم میں جو حق بنیادی حق جو ادا کیا ہے, ہمارے استاد محترم کے وطن امروہہ نے ادا کیا ہے. میں یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ مجھے صرف امروہوی کی حیثیت سے جانتا ہے. اچھا. اور میں نے کبھی انکار بھی نہیں کیا کہ میں وہاں کا نہیں ہوں, کہ ہاں کیونکہ وہاں بڑا طبقہ تھا. تو وہاں کی محفلوں نے, جب میں شاعری کے بہت ابتدائی دور میں تھا, مشاعروں میں تو آ گیا تھا میں, لیکن میری کوئی حیثیت خیر اب بھی نہیں, اس وقت بھی کوئی قطعی حیثیت کوئی نہیں تھی. تو امروہے سے میں نے اس میں نے ادا کیا, اور ہمارے استاد محترم علامہ شہباز امروہوی جو تھے, وہ فارسی کے استاد تھے دارالعلوم چلہ میں. میں وہاں اسی ادارے میں بھی استاد تھا تجوید کا, پھر ان سے میں وابستہ ہوا علم عروض کے لیے. اچھا. اور پھر علم عروض کے ساتھ ساتھ میں نے فارسی کے امتحانات ان کی نگرانی میں دیے, منشی کے امتحان دیے, کامل کے امتحانات دیے ان کی نگرانی میں. اور علم عروض میں الحمدللہ پھر میں سے مجھے کافی استفادہ ہوا. انگریزی جو تھوڑی بہت آتی وہ بھی میں نے حضرت استاد محترم سے پڑھی ہے. وہ نابینا تھے لیکن انگریزی بڑی اچھی تھی, اور ان کی نوازش تھی کہ مجھ پر انہوں نے کرم فرمایا. تو اس زمانے میں جب میں مشاعروں میں جس زمانے میں آیا ہوں باقاعدہ, اور پھر استاد محترم کو بھی ساتھ لے کے جاتا رہا, جو نابینا تھے تو کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی, تو وہاں اتفاق سے میں بھی مدعو رہتا, تو مختلف باتیں نہیں. اس زمانے میں نے دیکھا ہے کہ مشاعروں میں لوگ شاعری سننے کی کوشش کرتے تھے, لیکن جب سے مشاعروں میں شاعری کے بجائے مشاعرے سننے شروع کر دیے لوگوں نے, تو اب تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے مشاعروں میں. جاتا تو ہوں مشاعروں میں, لیکن میں ٹرین پہ اکثر جو کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں آپ,
آپ بھوپال کے جا رہے ہیں تو اسے میں بتاتا نہیں کہ مشاعرے میں جا رہا، کہتا کچھ کام ہے مجھے. یہ صورتحال بدل گئی ہے. تو یہ ہے اس زمانے میں شاعری کیا ماحول تھا، اب شاعری کیا ماحول بن گیا ہے. بہرحال یہ تھوڑا سا معاملہ تھا. سر ماشاء اللہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ شہباز امروی صاحب اور دوسرے آپ کے استاد تھے سب ان کے ساتھ، تو آپ کی جو اصناف سخن پہ آپ نے زیادہ توجہ دی وہ غزل اور نعت گوئی کی طرف ہے. جی. تو کیا اس کی وجہ تھی، کوئی خاص وجہ تھی؟ استادوں کا یہ جو دین تھی، اس کا ذریعہ تھا؟ آپ نے کس طرح اس طرف کیوں راغب ہوئے؟ نظم تو بڑی کامن ہے، ہر آدمی نظم لکھ رہا ہے، آسان. دراصل ایسا ہے کہ میں نے جن شعراء کا مطالعہ کیا ہے جی ان کی غزلوں ہی زیادہ متاثر رہا میں. علامہ شفیق جونپوری سے متاثر رہا میں، اور مومن سے متاثر رہا میں، اور فانی سے متاثر رہا. تو غزل ہی پھر میری مزاج میں رچ بس گئی. صحیح. تو نعت میں بھی میں نے غزل ہی کا انداز اختیار، غزل ہی کا فارم اختیار کیا ہے. جی. ورنہ نعت میں تو اختیار ہے کچھ بھی کیجیے، مسدس کہیے، مخمس کہیے، کچھ کہیے، لیکن غزل کو میں نے اختیار کیا ہے. تو غزل یہ جو 2 مصروں میں پوری بات کہہ دینے کا جو انداز ہوتا ہے، میں نے اس کو بہت مناسب سمجھا اور میرے مزاج کو اس سے ہم آہنگی تھی، اس لیے میں نے کیا. مطلب جو کلاسیکل شاعری ہے جس کے ہم اگر دیکھیں، اگر ظاہر ہے آپ دونوں استاد بیٹھے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس کا علم ہو کہ جیسے اگر مومن خان مومن سے سلسلہ شروع ہوا، پھر جگر مراد آبادی آئے، پھر خمار بارہ بنکوی آئے، تو آپ نے اسی قبیلے کو چنا اپنے لیے. جی ہاں، میں نے اسی کو مناسب سمجھا میں نے. اور ان لوگوں کے ساتھ خمار بارہ بنکوی ہوئے، نشور واحدی ہوئے، ان لوگوں کے ساتھ میں نے مشاعرے پڑھے ہیں. شمیم جے پوری اور ان سب کے ساتھ مشاعرے پڑھے میں نے. اور میں نے فنا نظامی، کیا بات کہہ رہی ہے، سب نام اس وقت پورے نہیں یاد آئیں گے. بڑے بڑے اچھے شعراء کے ساتھ میں نے مشاعرے پڑھے اور ان کی شفقتیں حاصل کی میں نے. ہاں، اور ان سے میں نے سیکھنے کی کوشش کی. ہاں، مجھے یاد نہیں ہے کہ بعض اس میں اکابر شعراء ہیں جو کبھی یہ جانے لگے ہوں کہیں اٹھ کر تو میں نے ان کی جوتے اٹھا کر نصیحتیں کیے ہوں. کیا بات. جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ان میں کوئی میرا استاد نہیں تھا تو لیکن میں یہی سمجھتا تھا کہ اس سے کچھ سیکھ رہا ہوں. میں ان کے پڑھنے کے انداز کو دیکھ رہا ہوں، ان کے کلام کے پیشکش کو دیکھ رہا ہوں، ان کی شاعری میں کیا اسلوب ہوتا ہے، الفاظ کا در و بس کتنا ہوتا ہو، کہ ایک چھوٹے ایک شعر میں ایک لفظ کو کس طرح اختیار کرتے، سب دیکھا میں نے. تو بہرحال اسے سیکھا ہے میں نے. اچھا، آپ نے تجوید اور جیسے آپ نے سب کچھ یہ پڑھا اور خاص کر عروض آپ نے باقاعدہ پڑھایا. جی. آپ نے تو عروض پڑھایا، لیکن آپ کی شاعری بڑی سہل ممتنع کے حوالے سے یہ میں بڑی اپیل کری مجھے اس چیز نے کہ آپ نے جیسے میں آپ کے جو شعر ابھی پڑھ رہا تھا کہ خطا میں نے کوئی بھاری نہیں کی، امیر شہر سے یاری نہیں کی، تو بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے ایک غزل کا رنگ بھی رکھا. تو یہ بڑا سہیل ایک کمال اور کیا ہے طاہر صاحب نے کہ ہمارے یہاں چلا ہے سلسلہ جدید شاعری کا. جی. بعض مشاعروں میں جدید لوگ پڑھتے ہیں اور وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ معیار کی چیزیں ہوں. لیکن طاہر صاحب کا کمال یہ ہے کہ جدت کی طرف بھی آئے ہیں لیکن بڑے وقار کے ساتھ اور بڑے رچاؤ کے ساتھ. ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، اگر یاد آ جائے تو، آندھیاں کس لیے مطمئن ہو گئی میرے گھر میں ابھی ایک دیا اور ہے. یہ جدید شاعری ہے لیکن اس میں آپ دیکھیے کتنا دروبست ہے اور اس میں کتنا رچاؤ ہے. غزل کی پوری روایت اس کے پیچھے ہے. تو اس طرح مشاعروں میں اصل میں چاہوں گا یہ کہ کیونکہ ہمارے پاس وقت کی بھی قلت ہے تو ہم نعت سے اگر ابتدا کریں، اور آپ کی ایک نعت ہے جو میں بالکل اس کو کہہ سکتا ہوں کہ بڑی مشہور، اور یہاں خاص کر UK میں تو ہم نے بڑا اس کا ٹرینڈ دیکھا ہے، خاص کر وہ جو ہے سن لو یہ اعلان ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین نبی سے دل کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہمارے پاس 2 منٹس ٹو بریک ہیں، اگر آپ یہ ابھی سنا سکیں، نہیں تو بریک کے بعد ہم سن سکیں گے. 2-4 شعر سنا دیں گے میرے خیال میں. میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. سن لو یہ اعلان ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سن لو یہ اعلان ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سن لو یہ اعلان ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے.
دین نبی سے دل کا رشتہ بھی تھا اور آج بھی ہے، دین نبی سے دل کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی تھا اور آج بھی ہے، فیض نبی کا بہتا دریا کل بھی تھا اور آج بھی کیا سہل ممتنع ہے، سبحان اللہ، فیض نبی کا بہتا دریا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، شمع ہدایت اسوا ان کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سبحان اللہ، آج بھی ہے، شمع ہدایت اسوا ان کا کل بھی تھا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، نام نبی سے جلنے والے آج بھی ہیں اور کل بھی تھے، نام نبی سے جلنے والے آج بھی ہیں اور کل بھی تھے، نام نبی کا جھنڈا اونچا کل بھی تھا اور آج بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نام نبی کا جھنڈا اونچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، انا آتیناک الکوثر شان مقدس ہے جس کی، انا آتیناک الکوثر شان مقدس ہے جس کی، وہ ساری دنیا کا اجالا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، وہ ساری دنیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ نعت ابھی انشاءاللہ ابھی سنی ہم نے اور مزید بھی سنیں گے۔ ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، کہیں مت جائے گا۔ آداب عرض ہے۔ بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ کسی منصب کسی عہدے کی خاطر، کسی منصب کسی عہدے کی خاطر کوئی تدبیر بازاری نہیں کی۔ یہ ہیں ہمارے جناب محترم تابش صاحب، یہاں موجود ہے ڈاکٹر تابش صاحب۔ سر، آپ سے سوالات تو بہت ہیں لیکن وقت کی بڑی قلت ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ ایک چھوٹا سا ہم پس منظر وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم طالب علم خاص کر کے، کہ امروہے میں وہ کیا پس منظر تھا، کس قسم کی محافلیں ہوا کرتی تھیں، تو ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، امروہے میں جگہ جگہ محفلیں ہوتی تھیں۔ اچھا۔ اور ہمارے ایک وہاں حکیم کلب علی شاہد امروہوی تھے، ان کے یہاں صبح و شام محفلیں ہوتی تھیں جس میں علمی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی اور ایک ایک لفظ پر 15 دن تک بحثیں ہوتی تھیں۔ اچھا۔ مثلا ایک بار رئیس امروہوی نے کسی کو خط لکھا منظوم، تو اس کا انہوں نے جواب دے دیا، تابع نقوی صاحب نے وہ بھی منظوم دیا، اسے انہوں نے تظلم کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے تظلم کو ظلم کے معنی میں استعمال کیا۔ اچھا۔ اس پر تمام وہاں کے اہل علم پل پڑے کہ ظلم کے معنی میں نہیں آتا، انہوں نے کہا نہیں لغت میں ایسا ہے۔ 15 دن تک بحثیں رہیں کہ تظلم جو ہے داد رسی کے معنی میں ہے، فریاد رسی کے معنی میں ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا شہباز امروہوی نے چیلنج کیا اور اس کے بعد تمام ڈکشنریاں کھنگالی گئیں، ایک ڈکشنری سعیدیہ کے علاوہ سب نے ساتھ دیا۔ اس طرح سے مسئلہ وہاں روزانہ چلتا ہے، یہ وہاں کا ماحول تھا۔ اسی طرح سے مثلا نعت و مناقب کے حوالے سے امروہے کا بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ جی۔ وہاں ایک بہت شاعر تھے حضرت رؤف امروہوی۔ اچھا۔ رؤف امروہوی صاحب کے یہاں تقریباً 100 سال سے اب تک ہر روز و ہر جمعے کو، جمعہ کی نماز کے بعد سے عصر تک محفل نعت ہوتی ہے پابندی کے ساتھ۔ 100 سال سے 100 سال ہو چکے ہیں، میں بھی اس میں شرکت کرتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے وہاں تقریباً 150 سال ہو گئے ہیں یوم فاروق اعظم کو، حضرت فاروق اعظم کی شان میں ایک منقبتی مشاعرہ ہوتا ہے محلہ وکیلان میں۔ تقریباً اتنی ہی مدت سے صدیق اکبر کے بارے میں مشاعرہ ہوتا ہے محلہ قریشی ہے، محلہ قریشی میں، جس میں اقبال نے بھی ایک بار شرکت نہیں کر سکے تھا، اپنا کلام بھیج دیا تھا۔ ہاں جی ہاں، چمن کا بلبل کے لیے ہے صرف کیا ہے، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس اسی امروہہ کے زمانے کی شاعری ہے وہ۔ ہاں، اس میں شرکت نہیں کر سکے تو انہوں نے بھیج دیا اپنا۔ ہاں،
تو یہ وہاں کا پس منظر رہا ہے. رؤف امروہوی صاحب، پھر ان کے بیٹے سیفی امروہوی صاحب نعت میں اور غزل میں کیا انداز رکھتے ہیں. پھر ان کے تمام بیٹے ساجد امروہوی، حامد امروہوی، ان کے پوتا زبیر ابن سیفی، ان کا پوتا جناب علی شہاب، یعنی کہ چوتھی نسل تک آ گیا چلا. تو ہاں ایسا ایک ماحول پورے امروہے میں تھا. ایک مثال دے دی میں نے کہ یہ انداز تھا وہاں، اس سے لوگ استفادہ کرتے تھے. اور وہاں ان محفلوں میں بعض رکشے والے جو انداز اختیار کرتے تھے کلام پڑھنے کا، کلام پیش کرنے کا، شعرا باہر کے شعرا گھبراتے تھے کہ ان کے بعد پڑھنے سے گھبراتے تھے. ایک رکشہ والا تھا جناب امروہوی اس کا نام تھا، یہ دھوم مچا دیتا تھا. ہاں یہ سب باتیں تھیں وہاں پر، ایسی بات. اچھا سر، ایک اور آپ کی، ایک تو چلے ہم غزل کی ایک فیلڈ تھی آپ کی، آپ نے اس میں کام کیا، لیکن ایک اور جو مستند بہت بڑا آپ نے کام کیا ہے وہ ادب اسلامی کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کی متعدد کتابیں ہیں، بہت کام کیا ہے آپ نے، تحریک اسلامی کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. تو وہ اس طرف جو رجحان تھا اس پر آپ نے کیا کام کیا، تھوڑا سا وہ ہمارے، کیونکہ آپ کی کتابوں کا تو میں نے تذکرہ کیا، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ اگر بتا دیں. اصل یہ ہے کہ یہ تو ادب اسلامی کی تاریخ وہی جو اسلام کی تاریخ ہے. جی. حضرت حسان نے رسول کی تعریف کہا جو چیز اسلام کے لیے، اسلام والوں کے لیے کہی جائے اسلامی شاعری ہوئی، اسلامی ہوئے. تو ہم تو یہی اکثر سمجھتے ہیں کہ اس کا سرا جو ہے حضرت حسان سے ملتا ہے. جی. لیکن ابھی جو شاعری جو ہمارے اردو، ہمارے حالی نے جو شاعری میں مقصدیت کا علم بلند کیا، اس کے لیے انہوں نے کتاب لکھی. جی. اور جناب مقدمہ شعر و شاعری لکھی. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ حالی کی نے جو مقصدیت کی بات چلائی اس کو ترقی پسندوں نے اختیار کر لیا اپنے لیے. اچھا. لیکن اصل وہ ہے ادب اسلامی کی، اس سے ادب اسلامی کا سرا ملتا ہے. جی. انہوں نے مسدس حالی جو ہے مد و جزر اسلام لکھی. جی، مد و جزر اسلام. اور جو شاعری کی انہوں نے وہ اصل وہی ہے جو ادب اسلامی کا معاملہ ہے. جی. تو یہ ہے کہ ادب اسلامی وہ ادب ہے جو انسان کو اخلاقیات سے جوڑے رہتا ہے. مانا ادب کی تعریف یہی ہے کہ حسن کلام اور تاثیر کلام کا نام ادب ہے. جی. حسن کلام اور تاثیر کلام یہ ادب ہے. لیکن جو شخص حسن کلام اور تاثیر کلام کے ساتھ اخلاقیات سے جڑا ہو وہ اصل ادب اسلامی کا نمائندہ ہے. بالکل صحیح بات کیا. جی بالکل. اچھا، آپ کا جو فلسفہ ہے وہ ادب برائے زندگی ہے. جہاں عام لوگ مطلب ایک شاعر ہے، کیونکہ میں نے دو چیزیں دیکھی کہ عموماً جب غزل کہہ رہے ہیں اور پھر مولوی بھی ہو تو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیسا رہا آپ کا تجربہ؟ ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ میری جو غزلوں کتابیں آئی ہیں، جی، میری شاعری کی 10 کتابیں آ چکی ہیں. ماشاءاللہ. میری ٹوٹل 40 کتابیں آ چکی ہیں اب تک. ہاں، جس میں سے 10 شاعری سے متعلق ہیں، شاعری پر ہیں، شاعری کی ہیں. اور 30 ہیں نثر پر ہیں. اس میں تنقید، تحقیق، سیرت، تذکرہ، سفر نامے سب کچھ ہیں. اور 10 میں بھی 4 نعتوں کے مجموعے ہیں اور 5 غزلوں کے ایک خلفائے راشدین سے متعلق ہے. ماشاءاللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں اب تک جو تبصرے ہوئے ہیں رسائل میں، ہر مکتب فکر کے رسالوں نے تبصرے کیے ہیں، کسی نے مولویت کے حوالے سے کوئی بات ایسی نہیں رکھی. کیونکہ آپ ماہنامہ تجلی کے بھی مدیر ہیں، مولانا عمر عثمانی کا، کہیں ایسی بات آئی نہیں. جی ہاں ایسی بات. اچھا سر، ہم کچھ چاہیں گے کہ کچھ غزلیں ہمیں عطا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس سے محظوظ ہوں انشاءاللہ. جی. تو میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ غزل کے بارے میں چند اشعار بلند فرمائیے. جی. عرض کیا ہے کہ تجلی جاویدانی ہے غزل کی. تجلی جاویدانی ہے غزل کی. میرا دل راجدھانی ہے غزل کی. اب بتائیے کوئی مولوی شعر تھوڑی کہے گا اس کو. تجلی جاویدانی ہے غزل کی، میرا دل راجدھانی ہے غزل کی. سنی جس نے وہ اس کا ہو گیا ہے، سنی جس نے وہ اس کا ہو گیا ہے، بڑی دلکش کہانی ہے غزل کی. سنی جس نے اس کا ہو گیا ہے، بڑی دلکش کہانی ہے غزل کی. میں سید ہو کے بھی سید نہیں ہوں. غزل کا شعر ہے یہ کہ میں سید ہو کے بھی سید نہیں ہوں، میں سید ہو کے بھی سید نہیں ہوں. عجب جادو بیانی ہے غزل کی. میں سید ہو کے بھی سید نہیں ہوں، عجب جادو بیانی ہے غزل کی. عجب جادو بیانی ہے غزل کی، مسلسل سر اٹھا کر چل رہا ہوں.
مسلسل سر اٹھا کر چل رہا ہوں، یہ مجھ پر مہربانی ہے غزل کی۔ مسلسل سر اٹھا کر چل رہا ہوں، مسلسل سر اٹھا کر چل رہا ہوں، یہ مجھ پر مہربانی ہے غزل کی۔ کیا لہجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں پہچان کچھ یوں ہی غزل میں، ملاحظہ کیجیے گا عقیل بھائی کہ نہیں پہچان کچھ یوں ہی غزل میں، نہیں پہچان کچھ یوں ہی غزل میں، مسلسل خاک چھانی ہے غزل کی۔ نہیں پہچان کچھ یوں ہی غزل میں، نہیں پہچان کچھ یوں ہی غزل میں، مسلسل خاک چھانی ہے غزل کی۔ نہیں آساں غزل میں رنگ جمنا، نہیں آساں غزل میں رنگ جمنا، روایت پرانی ہے غزل کی۔ نہیں آساں غزل میں رنگ جمنا، روایت پرانی ہے غزل کی۔ ایک غزل میں اور سناتا ہوں۔ کیا آپ نے خوبصورت غزل کی تعریف پیش کی ہے، بہت زبردست۔ میرا دل راجدھانی بھی مصرع آپ بھی کہہ سکتے تھے۔ صحیح بات ہے، میرا دل راجدھانی ہے۔ واہ واہ۔ تو میں ایک غزل تو سناتا ہوں جس میں آپ کو حمد نعت غزل تینوں کو لطف آئیں گے، اور کچھ واضح نہیں ہے کیا چیز ہے۔ کیا بات ہے، اس کے بعد ایک غزل دوسری سناؤں، ہمارے بھائی نے اشارہ فرمایا، ملاحظہ فرمائیے اس سے پہلے۔ خوشبو نسیم چاندنی اختر تمہارا نام، واہ واہ واہ، کیا خالص غزل ہے۔ خوشبو نسیم چاندنی اختر تمہارا نام، سبحان اللہ۔ خوشبو نسیم چاندنی اختر تمہارا نام، چاندنی اختر تمہارا نام، رہتا ہے میرے ہونٹوں پہ اکثر تمہارا نام، نعت میں لے جائیے، حمد میں لے جائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوشبو نسیم چاندنی اختر تمہارا نام، رہتا ہے میرے ہونٹوں پہ اکثر تمہارا نام، ہوگا کسی کے واسطے پتھر تمہارا نام، معنویت پہ غور کیجیے گا، پتھر کی، کسی کے واسطے پتھر تمہارا نام، میرے لیے ہے صرف گلے تر تمہارا نام، ہوگا کسی کے واسطے پتھر تمہارا نام، سوچ کے در کھول دیا ناظر صاحب آپ نے، واہ واہ تابر صاحب، پتھر سے سوچ کے اور در کھل گیا، گلے تر تمہارا نام، یوں تو کسی کو تم سے تعلق نہیں مگر، یوں تو کسی کو تم سے تعلق نہیں مگر، موضوع گفتگو ہے برابر تمہارا نام، یوں تو کسی کو تم سے تعلق نہیں مگر، موضوع گفتگو ہے برابر تمہارا نام۔ بہت خوب۔ کعبے کو ڈھانے آئے تھے ہاتھی پہ بیٹھ کر، کعبے کو ڈھانے آئے تھے ہاتھی پہ بیٹھ کر، لرزا سا طاری ہو گیا سن کر تمہارا نام، پھر پڑھیے گا۔ کعبے کو ڈھانے آئے تھے
हाथी पे बैठ कर लर्जा सा तारी हो गया सुनकर तुम्हारा ये एक झलक है इस्लामी में दौड़ की। लर्जा सा तारी हो गया। गज़ल तो लंबी ही, एक आखिरी शेर वादा फरमाइए। बिल्कुल शाह मुझे भी जुर्रतो हिम्मत की भीख कुछ, शाह मुझे भी जुर्रतो हिम्मत की भीख कुछ पहुँचाना चाहता हूँ मैं घर घर तुम्हारा। शाह मुझे भी जुर्रतो हिम्मत की भीख कुछ पहुँचाना चाहता हूँ मैं घर घर तुम्हारा। सुभान अल्लाह। गज़ल भी सुन ली, नात भी सुन ली, इस कदर मनक़बत भी सुन ली, इसके अंदर इन्होंने तमाम चीजें आप ले हमद भी सुन ली। और मुझ जैसे लोग जो कहीं और भी ले जाना चाहें वो भी ले जा सकते हैं इसको। तो नाज़रीन हमारी और सुनाता हूँ, एक गज़ल और सुनाता हूँ। असल में एक ब्रेक ले लें छोटा सा, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे सुनेंगे। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हम हर हवाले से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं, अदब इस्लामी के हवाले से भी। अभी जो ख़ास करके जो इन्होंने नात या हमद या गज़ल पेश की, जो भी आप समझें, वो इतनी मुकम्मल थी कि इसने तमाम असनाफ को जो है मेरा ख्याल है कवर कर लिया। क्या कहेंगे अकील भाई इस बारे में? मैं तो ये कर रहा था कि वो पत्थर का लफ्ज़ कह के जी सोच के बहुत से दर खोल दिया मौलाना ने। बिल्कुल, और एक नई सोच हमें दी है। और एक खासकर इससे पहले जो राजधानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो आपका ही खासा था, आप इस्तेमाल कर सकते थे। नाज़रीन हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, बड़ी खूबसूरत महफिल सजी हुई है। आपसे वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी। आदाब अर्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्फे के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। नाज़रीन एक बड़ी खूबसूरत महफिल सजी हुई है, दो बड़े कीमती बुज़ुर्ग हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अकील दानिश साहब से कुछ थोड़े से कमेंट्स लूँ हज़रत की शायरी और इनके हवाले से जो आप कहना चाह रहे थे। जी सुहेल साहब आपने बहुत अच्छे सवालात किए और जैसा कि आपने फरमाया वक्त बहुत कम है वरना बहुत कुछ मालूम कर सकते थे मौलवी साहब से। मैं बस ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि उनकी ज़िंदगी की जितनी जहतें हैं जी उन सब पर आदमी रोशनी डालना तो कुछ उन सब का जिक्र भी इस छोटी सी महफिल में नहीं हो सकता। सही बात कही आपने। खिताबत भी है, सहाफ़त भी है, शायरी भी है, तनक़ीद भी है, खिदमत इस्लाम भी है। अभी जैसे आपको इल्म है कि 40 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तो बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा जो अपनी ज़ात से एक अंजुमन है। वाह बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात कही हज़रत। हम जो इस वक्त तलबगार हैं जो सुनना चाहते हैं वो कुछ आपकी गज़लें सुनना चाहते हैं। हमें ईमेल्स भी आ रही हैं, हमारा क्योंकि लाइव चल रहा है इस वक्त फेसबुक पे प्रोग्राम, तो सारी दुनिया से हमें ईमेल्स भी आ रही हैं। तो हम चाहेंगे कोई अगर हमें आप गज़ल सुना सकें। मैं सबसे पहले अपने भाई मोहतरम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बताया कि एक अंजुमन है। दरअसल आदमी को जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात अंजुमन लगती है, गुलिस्तान लगती है। और जिससे मोहब्बत नहीं होती है सब खार ही खार लगती है, काट लगती है। हमारे बड़े भाई हैं, इनके बड़े भाई हमारे उस्ताद भाई थे हज़रत भाई शरीफ अहमद साहब। मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है और मैंने हमेशा अपने को भाई शरीफ के घर का एक फ़र्ज़ समझा। मैंने क्या बात, मुझमें कभी फ़र्क नहीं। बहरहाल तो मैं सबसे पहले गालिब की ज़मीन में गज़ल छोटी सी मुलाज़ा फरमाइए। अर्ज़ किया है कि लिल्लाहिल हम्द, ज़रा सख्त लफ्ज़ हो गया है लेकिन कोई इस बात नहीं। लिल्लाहिल हम्द तख़य्युल कभी सतही न हुआ। जो गालिब ज़मीन कही तो बात करना पड़ा। लिल्लाहिल हम्द तख़य्युल कभी सतही न हुआ, कौन कहता है मैं गवा से मानी न हुआ। लिल्लाहिल हम्द तख़य्युल कभी सतही न हुआ, कौन कहता है मैं गवा से मानी न हुआ। वक्त की लौह पर तहरीर है किस्मत तेरी, वक्त की लौह पे तहरीर है किस्मत तेरी, इस इबारत का मगर तू कभी कारी न हुआ। वक्त की लौह पे तहरीर है किस्मत तेरी, इस इबारत का मगर तू कभी कारी न हुआ। तेरे होते किसी दहलीज की हाजत क्या है, तेरे होते किसी दहलीज की हाजत क्या है, मैं वो बदबख्त के तुझ पर कभी राजी न हुआ। तेरे होते किसी दहलीज की हाजत क्या है, मैं वो बदबख्त के तुझ पर कभी राजी न हुआ। तू रहा साथ तो ये शम्सो कमर
میرے تھے، واہ تو رہا ساتھ تو یہ شمس و قمر اپنے تھے، تو رہا ساتھ تو یہ شمس و قمر اپنے تھے، تجھ سے چھوٹا تو کوئی ناصر و حامی نہ ہوا، تو رہا ساتھ تو یہ شمس و قمر اپنے تھے، تجھ سے چھوٹا تو کوئی ناصر و حامی نہ ہوا، آ گئے حصہ بٹانے کو قبیلے والے، شعر دیکھیے، آ گئے حصہ بٹانے کو قبیلے والے، کتنوں آ گئے حصہ بٹانے کو قبیلے والے، غم کی میراث میں لیکن کوئی ساجھی نہ ہوا، آ گئے حصہ بٹانے کو قبیلے والے، آ گئے حصہ بٹانے کو قبیلے والے، غم کی میراث میں لیکن کوئی ساجھی نہ ہوا، شغل میرا بھی تو ہے شعر و سخن، سچ یہ سچ ہے، شغل میرا بھی تو ہے شعر و سخن یہ سچ ہے، داد و تحسین کا لیکن میں بھکاری نہ ہوا، داد و تحسین کو لیکن میں بھکاری نہ ہوا، داد و تحسین کا لیکن میں بھکاری نہ ہوا، شغل میرا بھی تو ہے شعر و سخن یہ سچ ہے، داد و تحسین کا لیکن میں بھکاری نہ ہوا، روز چھپتے رہے دیوان غزل کے لیکن، روز چھپتے رہے دیوان غزل کے لیکن، ایک نسخے کا خریدار کباڑی نہ ہوا، چھپتے رہے دیوان، یہ پس منظر ہے اس کا کباڑی کا، ملازمہ فرمائیے ایک چھوٹی سی غزل یہ بھی ہے۔ ایک ہمارے ساتھ ہم نے ویسے کالز بند کی ہوئی تھی، لیکن بڑے محترم ہمارے مفتی عبدالوہاب صاحب لائن پہ موجود ہیں، تو میں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، محفل سجی ہوئی ہے، بڑے بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ میں بتاؤں آپ سے، یہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا، آج میں گھر پہ تھا جی، اور یقین جانیے کہ اتنا اچھا پروگرام ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر تابی صاحب ان کی جو نظم ہے، غزل ہے، حمد ہے، نعت ہے، ساری چیزیں انہوں نے جو بنا کے پیش کی، اس پر میں ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی۔ اور عقیل دانش صاحب ماشاءاللہ، یہ حضرات آپ نے بہت اچھی آج ایک محفل اسلام چینل اردو پہ سجائی ہوئی ہے، اور اس کاوش پہ میں آپ کو بھی مبارکباد کرتا ہوں، اور بہت اچھا پروگرام ہے۔ اور سہیل بھائی میں آپ کو عرض کروں کہ میں یہ اپنی پوری زندگی میں میں خود کالیں لیتا ہوں روزانہ، آج میں پروگرام میں کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، ہماری تو بڑی بہت شکریہ کرنی ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارا دل بڑھا دیا، حوصلہ بڑھا دیا ہمارا۔ اچھا، میرا آپ سلام کہیں ان حضرات کو۔ اب پہلے میں بہت زیادہ، کل میری اپوائنٹمنٹ تھی کافی، تو میں ابھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ کل عقیل دانش صاحب اور تابش صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور ان کو سلام روبرو پیش کیا۔ سر آپ اس مشاعرے کے مہمان اعزازی ہیں، آپ کو آنا لازمی ہے اس میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ مجھے پتا ہے ٹائم بہت کم ہے، اور میں نے یہ پریویلیج حاصل کی کہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے پروگرام میں شامل ہوا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سہیل بھائی، اور اللہ آپ کو اسی طرح ترقی دے۔ اور یو کے کے اندر ماشاءاللہ اس وقت آپ اردو زبان کے لیے جو کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے نگینے چن کر پیش کر رہے ہیں، میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بس اسی طرح دعائیں ہمارے لیے ضروری ہے آپ کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میرا خیال ایک کال اور ہے کوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب؟ جی، راجہ کامل بات کر رہا ہوں۔ میں نے 2 ویک پہلے بھی آپ کو کال کی تھی، جی جی، تو پھر بیچ میں آپ کا پروگرام مس کر دیا تھا۔ میں ماشاءاللہ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کافی عرصہ پہلے شاعری کو فالو کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اب اس کا اسکوپ نہیں ہے، لیکن جب سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور یقین کیجیے گا کہ میں تقریباً ہر دن جو ہے نا وہ شاعری کے اوپر کچھ نہ کچھ سیکھنے کی یا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، اسی طرح دیکھتے رہیں انشاءاللہ، اور ہم چاہیں گے کہ حضور کچھ تو ایک غزل اور 3-4 شعر غالب کی زمین سناؤں میں۔ ابھی مشاعرہ ہوا، 2 مصرے دیے گئے تھے غالب پر، بلا کیجیے۔ مسئلوں کی بے قرانی اور ہے، غالب کو مصرع ہے کہ مسئلوں کی بے قرانی اور ہے، سوز و ساز زندگانی اور ہے۔ کیا بات ہے، مسئلوں کی بے قرانی اور ہے، سوز و ساز زندگانی اور ہے، چاند سورج تو حدوں میں ہے اسیر، چاند سورج تو حدوں میں ہے اسیر، اور دریا کی روانی اور ہے۔ کیا بات ہے، چاند سورج تو حدوں میں ہے اسیر، اور دریا کی روانی اور ہے بہتا ہے جو دریاؤں میں، اور ہے بہتا ہے جو دریاؤں میں، وہ جو ہے تیغوں کا پانی اور ہے، اور ہے بہتا ہے جو دریاؤں میں، وہ جو ہے تیغوں کا پانی اور ہے۔ عقیل بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں، شعر کی بولتے تو سب ہیں اپنے رنگ میں، بولتے تو سب ہیں اپنے رنگ میں،
آپ کی جادو بیانی واہ تو سب ہیں اپنے آپ کی جادو بیانی اور ہے وہ غزل میں سنا رہا ہوں جس کے لیے ہمارے بڑے بھائی نے حکم دیا ہے، ملاحظہ اشارہ فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے. جی. اور سمت سفر راستہ اور ہے، واہ. اور سمت سفر راستہ اور ہے، عہد حاضر کا شاید خدا اور ہے، اور سمت سفر راستہ اور ہے، عہد حاضر کا شاید خدا اور ہے. آندھیاں کس لیے مطمئن ہو گئی، آندھیاں کس لیے مطمئن ہو گئی، آندھیاں کس لیے مطمئن ہو گئی، میرے گھر میں ابھی ایک دیا اور ہے، آندھیاں کس لیے مطمئن اسلام چینل پہ یادگار محفل، سبحان اللہ سبحان اللہ. آندھیاں کس لیے مطمئن ہو گئی، میرے گھر میں ابھی ایک دیا اور ہے. کیا جذبہ ہے، واہ واہ واہ. آپ کا شہر دلکش بہت ہے مگر، عقیل بھائی آپ لندن میں ہیں لیکن کبھی یہ بات محسوس کرتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے کہ آپ کا شہر دلکش بہت ہے مگر، گاؤں کی میرے آب و ہوا اور ہے، آپ کا شہر دلکش بہت ہے مگر، گاؤں کی میرے آب و ہوا اور ہے. کتنے ہی سننے والے کہاں کہاں پہنچ گئے ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی پہچان بھی اب تو ممکن نہیں، اپنی پس منظر یاد رکھیے گا، اپنی پہچان بھی اب تو ممکن نہیں، ہم ہی بدلے ہیں یا آئینہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی پہچان بھی اب تو غزل ہو رہی ہے، نہیں، اپنی پہچان بھی اب تو ممکن نہیں، اب تو ممکن نہیں، ہم ہی بدلے ہیں یا آئینہ اور ہے. شیش محلوں میں تابش کو مت ڈھونڈیے، شیش محلوں میں تابش کو مت ڈھونڈیے، اس قلندر کے گھر کا پتہ اور ہے. آپ نے دیکھا کہ اس قلندر کے گھر کا پتہ اور ہے. بس وقت کی بڑی کمی ہے لیکن ہم انشاءاللہ ضرور ایسی محفلیں سجاتے رہیں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اس محفل میں آنے کا. بہت نوازش آپ حضرات، آپ نے ہمارے بھائی عقیل دانش سے مجھے ملا دیا اور سامعین کے سامنے بہرحال پیش کر دیا. اتنا موقع مل گیا، میں ممنون ہوں، متشکر ہوں آپ حضرات کا.